دوستو پورے ملک بھر میں اور سندھ میں بلوچستان میں بلکہ پورے ملک بھر میں لیکن خاص طور پر بلوچستان اور سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں اور اب تو پنجاب میں بھی حالات شروع ہو چکے ہیں. ملک بھر میں ایک اظہار کی آزادی پر اور شہریوں کی سیاسی آزادیوں پر پرامن سیاسی تحرک پر جس قسم کی قدغنیں آج کے دور میں ملک بھر میں ڈالی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آمریتی ادوار میں بھی ایسی صورتحال نہیں تھی اور یہ ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے. کل سندھ کے ایک نوجوان پرامن نوجوان سیاسی کارکن جو اچھے تعلیم یافتہ ہیں، نظریاتی کارکن ہیں اور سیاست اور ادب کا سماج کا ایک روشن خیال اور پروگریسو اور وطن دوست شعور رکھتے ہیں، ان کو ہسپتال سے جس انداز میں ریاست کے اداروں نے زدوکوب کیا، فیملی کے سامنے اس کو اغوا کیا اور گم کر دیا ہے. ان کی بچی جو ہے وہ ہاسپٹلائز تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر پورے سندھ میں احتجاج جاری ہے اور پورے ملک بھر سے ترقی پسند روشن خیال لوگ جو ہیں وہ اس پر احتجاج کر رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو اس نوجوان سیاسی کارکن جو پرامن تھا، جو ایک روشن خیال نوجوان ہے اور اس کے سیاسی افکار جو ہیں وہ بھی پرامن ہیں، اس کے پاس کوئی اس کی زندگی میں کوئی ایسا غلط کام نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ریاست اس کو قانونی طور پر بھی پکڑ میں لائے. لیکن یہ تو ماورائے قانون ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاستی دہشت گردی ہے کہ ایک نوجوان سیاسی کارکن کی بیٹی اسپتال میں ہو، اس کی بہنیں ہوں، اس کی فیملی ہو، اس کی بیوی ہو اور ان کے سامنے ہاسپٹل کو یرغمال کر کے ان کو اغوا کیا جائے اور گم کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا سب سے پہلا میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور پھر اس کے بارے میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس نوجوان کارکن جو غنی امان ہے اس کو رہا کیا جائے فی الفور. اور اگر کوئی آپ کے پاس اس کے بارے میں ایسی معلومات ہے تو ملک کا عدالتی نظام موجود ہے تو اس کو عدالتوں میں پیش کریں. لیکن ماورائے عدالت، ماورائے قانون شہریوں کو، نوجوانوں کو، سیاسی کارکنوں کو یا صحافیوں کو، ابھی حال ہی دنوں میں متیلا جان ہمارے دوست جو ہیں وہ اسلام آباد سے ان کو جس انداز سے اغوا کیا گیا یا ان کو زدوکوب کیا گیا اور جس کے جھوٹے مقدمات میں ان کو، یہ اب ایک پورا رجحان بن چکا ہے. بلوچستان کی میں پچھلے 25 سال سے یہ صورتحال ہے، سندھ میں 15-20 سال سے یہ صورتحال ہے، خیبر پختونخوا اس آگ سے گزرا ہے، پنجاب کے بہت سے لوگ، اسلام آباد میں بھی اب متیلا جان جیسے لوگ محفوظ نہیں ہیں. تو میں نہ صرف اس رجحان کی مذمت کرتا ہوں، اس کو ریاست کی دہشت گردی سمجھتا ہوں، اس کو آئین اور قانون کی نفی اور وائلیشن سمجھتا ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں یہ دنیا کے سامنے ملک کا چہرہ مزید بگاڑنے کا سبب بن رہے کہ اب دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان میں آئین پر عمل نہیں ہوتا، قانون کا احترام نہیں ہوتا، حکومتیں دمی بٹھائی ہوئی ہیں اور اظہار کی آزادی جو شہریوں کا آئینی حق ہے، سیاسی تحرک جو پرامن شہریوں کا سیاسی حق ہے، بنیادی حق ہے اور خاص طور پہ نوجوان. تو آپ 21ویں صدی میں اس 25 کروڑ کی سماج کی اکثریتی آبادی نوجوانوں کو یا صحافیوں کو، لکھنے والوں کو، سیاسی کارکنوں کو اس طرح خاموش نہیں کر سکتے جس طرح آپ اپنی ضد پر تلے ہوئے ہیں. اور یہ ضد کیا، یہ تو فرعونیت ہے، یہ تو فسطائیت ہے، یہ تو آمریت ہے. اس لیے میں اس پورے رجحان کی، اس عمل کی مذمت کرتا ہوں اور فوراً مطالبہ کرتا ہوں کہ اس نوجوان سیاسی کارکن غنی امان کو رہا کیا جائے اور جو باقی لوگ بھی ریاست کی تحویل میں ہیں جن کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے دفاع میں اپنا قانونی طور پر دفاع کر سکیں. اور یہ جو پاکستان میں ماورائے عدالت، ماورائے آئین، ماورائے قانون جو شہریوں کو اٹھانے کا ایک سلسلہ پچھلی 2-2.5 دہائیوں سے مسلسل جاری ہے، اس کو نہ روکا گیا تو اس سے مزید انتہا پسندی بڑھے گی، اس ملک میں مزید
جو ہے وہ وائلنٹ ٹینڈنسیز بڑھیں گی، کیونکہ لوگوں کا ملک کے دستور میں، ملک کے آئین میں، ملک کی اسمبلیوں میں اور پورے قانونی انصاف کے نظام سے اعتماد اٹھ بھی چکا ہے اور مزید اٹھے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں میں یہ ریاست سے مطالبہ کرتا ہوں، حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، سندھ حکومت کو بھی میں سخت تنقید کروں گا کہ آپ کی حکومت ہوتے ہوئے یہ کون لوگ ہیں کہ جو آ کر اٹھا کے لے جاتے ہیں نوجوانوں کو، جو ہے وہ، اور آپ خاموش ہیں، آپ لاتعلق ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک بھر کے روشن خیال، ترقی پسند، وطن دوست اور انسانی حقوق کے پاسبان جو ہیں، سب کو میری گزارش ہے کہ آپ نہ صرف اس نوجوان سیاسی کارکن غنی امان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں، بلکہ ملک بھر میں جتنے بھی پرامن شہری ریاست کی تحویل میں ہیں ماورائے عدالت، ماورائے قانون، ان کو رہا کرنے کے لیے ایک بھرپور آواز اٹھنی چاہیے۔